سارے جہانوں پر، یعنی ایک لاڈلی قوم تھی بنی اسرائیل، اللہ کی لاڈلی قوم، منو سلوا اتر رہے ہیں، جو جو کچھ کہہ رہے ہیں وہی وہی کچھ ہوا جا رہا ہے، لاڈلی قوم تھی یہ۔ تو اس دن کو اللہ کہہ رہے یاد کرو، میں نے تمہیں تو ہر چیز ہی دے دی تھی، تمہاری اتنی قدر کی، اتنی قیمت کی، تاکہ تم کیا کرو، اللہ کی مان کر چلو۔ وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون۔ اور اس دن سے ڈرو جس دن کوئی شخص بھی کسی کے کچھ کام نہیں آئے گا، نہ کسی سے کوئی سفارش قبول کی جائے گی، اور نہ کسی سے کسی قسم کا فدیہ لیا جائے گا، اور نہ ان کی کوئی مدد کی جائے گی۔ ان دا ڈے آف ججمنٹ کوئی بھی ہمارے کام نہیں آئے گا۔ آج ہم کہتے ہیں نا باجی بچے ہیں تو میرے پاس مدرسے آنے کا ٹائم نہیں، باجی بچوں کی وجہ سے نماز کا ٹائم نہیں ملتا، باجی بچوں کی وجہ سے میں گھر کے کاموں میں لگی رہتی ہوں۔ آپ انہی بچوں، اسی شوہر کو حجت بنا رہے ہیں جو اللہ نے آپ کو نعمتیں دی ہیں، اس کی نعمتوں کو حجت بنا کر آپ اللہ کو کہہ رہے ہیں اللہ یہ نہ ہوتے تو میں شاید کام کر لیتا، اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے ہیں۔ ہمیں تو شکر گزاری میں کام کرنا تھا، یا اللہ تو نے بیٹے دیے، یا اللہ تو نے بیٹیاں دی، یا اللہ تو نے شوہر دیا، مجھے گھر والی بنایا، مجھے کسی کا محتاج نہیں بنایا، اے اللہ تو نے مجھے حکمرانی دی، مجھے ملکیت دی۔ اللہ اچھے ذائقہ کے کسی گھرانے میں کوئی مسئلے ہیں تو وہ اللہ رب العزت سے دوستی سے ہی ختم ہوں گے ہمارے، وہ اللہ سے دوستی سے ہی ختم ہوں گے، اللہ کی دوستی کے بغیر وہ مسئلے ختم نہیں ہوں گے ہیں۔ تو اللہ یہاں کہہ رہا ہے تمہیں تو نعمتیں یاد کرنی چاہیے تھیں، تمہیں کوئی فدیہ، کوئی سفارش اس دن نہیں چلے گی جس دن اللہ کی لاٹھی چل جائے گی۔ جیسے میں بیان میں کہتی ہوں نا، اللہ حجت قائم کریں گے، زمین کو کہیں گے گواہی دے، ہم کہیں گے اسے کیا ہو گیا، یہ کیا کر رہی ہے، اس وقت پتہ چلے گا یہ کیا کر رہی ہے۔ ایک ایک اپنے سامنے کی ہوئی گناہ کی ویڈیو لگا کر چلا کر ہمارے سامنے چلا دی جائے گی، سوچیں کیسی بدنامی ہوگی اس وقت، کتنی بدنامی ہوگی جب میرا اللہ کہے گا جا میں تیرے ساتھ طرف اپنا چہرہ ہی نہیں کروں گا، تجھے اپنا چہرہ ہی نہیں دکھاؤں گا میں۔ کتنی بدنامی، اللہ ہمیں اس بدنامی سے بچائے، اور اللہ ہمارا حامی و ناصر ہو جائے، اس قرآن کے زبر زیر کا ہماری نسلوں کو اجر دے، اور ہماری اولادوں کو دعا کریں اللہ نیک بنا دے۔ تمام اسباب کے باوجود ہماری اولادیں جو ہیں فتنوں سے نہیں بچ پا رہی۔ یہ میں ان گھرانوں کا بتا رہی ہوں بیچاری جو صبح شام بتاتی ہیں کہ باجی سارے زندگی ان کو نمازیں ہی پڑھائیں، ساری زندگی ان کو ہم نے یعنی اپنی جوانی دے دی اور ان کو دین پہ لگایا، اور اب یہ بڑے ہوئے تو یہ کہتے دین نے ہمیں دیا کیا۔ اللہ ان کی اولادوں کو لوٹا دے واپس، اللہ ان کی آنکھوں کو ٹھنڈا کر دے، اللہ ان کو دین کی سمجھ عطا فرما دے، اور اس قرآن کے زبر زیر کا اجر ان کو عطا فرمائے، آمین اللہم آمین۔ تو اللہ یہاں کہہ رہے ہیں اس دن کوئی مدد نہیں چلے گی۔ ابھی آپ لوگوں نے دیکھا، میں آپ کے اس دنیا کے اعتبار سے آپ کو سمجھاؤں، یہ جو ارشد ندیم آیا ہے کون ہے یہ مجھے نہیں پتا، لیکن اس کے کتنے چرچے ہیں، کتنی تذکرے ہیں کہ ایک عام عورت کی زبان پر بھی یہ میڈیا اس کی بات لے آیا ہے کہ بھائی وہ اولمپکس میں میڈل جیت کر لایا ہے۔ بتاؤں میں حافظ کے ماں باپ کو اللہ کیا دے رہا ہے، ایک حافظ قرآن، ابھی تو ہر طرف وہ ارشد ندیم ہے نا، ایک حافظ قرآن جب اللہ رب العزت کے قرآن کو اپنے سینے میں اتار لیتا ہے تو اللہ پتہ کیا دے رہا ہے، اللہ کہہ رہا ہے اس کو نہیں، اس کے ماں باپ کو ایسا تاج پہنایا جائے گا کہ اس کے تاج کے جو اندر ایک چھوٹا سا موتی لگا ہے نا، چھوٹا سا موتی، ادنا موتی، اس کی روشنی، بڑے بڑے موتی جو ہیں ان کا تو ہم ڈیزائننگ کا نہیں ہم بات کر رہے، اللہ کی زبانی بتا رہی ہوں میں، ادنا موتی کی روشنی کو اگر سورج کے سامنے لایا جائے تو سورج کی روشنی ماند پڑ جائے، کم پڑ جائے، اتنی روشنی ہے اس تاج کے ایک چھوٹے سے موتی کی جو حافظ قرآن کے والدین کو پہنایا جائے گا۔